حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ اسی غرور و تکبر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہر طرح کی نصیحت سے باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند ہو گئی، فصل اور باغات جل گئی۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر میں یوں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے واسطے گئے تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرسد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ آدمی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرسد نے کہا کہ یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی، تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابعداری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا ہم اگر بغیر اپنے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل کرے گی، اب یہ کام جس طرح سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرشد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ مرشد نے کہا پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ ہود علیہ السلام کی خدا اگر ہود علیہ السلام اس بات میں سچے ہے کہ تیرے پیغمبر ہے تو ہم کو پانی دے کہ ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر ہوئے، سفید و سیاہ اور سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو۔ چونکہ سیاہ بادل میں عموماً بارش ہوتی ہے اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا، سرخ و سفید بادل غائب ہو گئے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بادل کو دیکھا تو خوشی کی دھوم مچائی کہ اس باران سے ہماری امید کا باغ پر آب ہوگا اور تمنا کی درخت شاداب ہوگا۔ جب بادل آیا تو کافر ہود علیہ السلام سے مسخرے کرنے لگے۔ جب ہود علیہ السلام نے عذاب الہی دیکھا تو 4000 مسلمان جو آپ کے ساتھ تھے ان کے لیے اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا اور مسلمانوں کو اس دائرہ کے اندر بٹھایا اور فرمایا جو کوئی اس دائرے کے اندر رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بادل نہیں یہ بلا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت باقی ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ بادل میں کیسی بلا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نصف و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں تھی کہ بادل ان کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس باد عقیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مسلط اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنی مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کجاؤ میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجاؤ سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کے پہلوانی کے مناسب تھا، چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے۔ خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بیچتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر رہا۔ مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کی بھی کہ اٹھا کر مارتی رہی،
پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کاری دریا میں ڈال دیا۔